بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ عجوا کھجور کو پھلوں کا سردار اور بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں 20 سے زائد مقامات پر ملتا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں بھی کئی جگہ اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر صبح 7 عجوا کھجوریں کھا لے تو اس دن نہ تو کوئی زہر اور نہ ہی کوئی جادو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاملہ عورت کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا جو کہ خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا۔ عجوا کھجور میں موجود کیلشیم، میگنیشیم، زنک سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ عجوا کھجور دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ذہن کو تیز بناتی ہے۔ پورے دن میں صرف 2 کھجوریں ذہنی نشوونما کے لیے بہترین غذا ثابت ہو سکتی ہیں۔ عجوا کھجور ان منفرد غذاؤں میں سے ایک ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس میں موجود فائبر آنتوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری جز ہے اور قبض کی روک تھام کرتا ہے، نیز آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ عجوا کھجور کھانے کی عادت نظام انہضام کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا کی مقدار کم کرتی ہے جن کا آنتوں میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا کہ جو لوگ کھجوروں کو کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے معدے میں تیزی سے فائدہ مند بیکٹیریا کی نشوونما ہوتی ہے جو آنتوں میں کینسر زدہ خلیات کو پھیلنے سے بچاتا ہے۔ عجوا کھجور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون کی شریانوں کے امراض، جوڑوں کے امراض، الزائمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے، جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھجور آئرن حاصل کرنے کا بھرپور ذریعہ ہے۔ جسم میں خون کی کمی اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آئرن کی مقدار ضروری ہے۔ عجوا کھجور کا استعمال نہ صرف جلد کو صحت مند بناتا ہے بلکہ اس میں اینٹی آکسیڈینٹس موجود ہوتے ہیں جو جلد پر کیل مہاسوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ عجوا کھجور جگر کی سوزش کے علاج کے لیے بھی بے حد مفید سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کے قدرتی اجزاء جگر کو طاقت بخشتے ہیں۔ عجوا کھجور کھانے سے گلے میں خارش، سوزش اور ورم میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانا جسمانی وزن میں کمی لانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ان میں موجود فائبر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے جبکہ بلڈ گلوکوز کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کھجوروں میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس جسم سے زہریلے مواد کو خارج کر کے ہاضمہ تیز کرتے ہیں جس میں میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عجوا کھجور میں شفا ہے اور اس کا نہار منہ کھانا زہر کا تریاق ہے۔ کھجور میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قوت حافظہ اور اعصابی کمزوری کا نسخہ: 5 عدد کھجوریں اور 10 عدد بادام 1 گلاس دودھ میں گرائنڈ کر کے یعنی ملک شیک بنا کر پینا قوت ہاضمہ کا بہترین نسخہ ہے، نیز جسمانی اور اعصابی کمزوری میں ہر عمر کے افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو کھجور بھگو کر صبح اس کے پانی کا استعمال دل کے دورے اور دیگر امراض قلب کا انتہائی کامیاب اور سستا علاج ہے۔ پکی ہوئی کھجوروں کو پانی میں بھگو کر ان کا پانی پیا جائے تو پیچس ختم، معدے اور آنتوں میں صفرا کی زیادتی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے اور آنتوں کے زخم، السر اور سوزش کے لیے بھی کھجور کا پانی پینا بہت مفید ہے۔ کھجور کی گٹلیاں یا چھال کو جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالنے سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کے درخت سے ایک خاص قسم کا گوند نکلتی ہے جو آنتوں، گردوں، پیشاب کی نالیوں کی سوزش اور بیرونی زخموں کے لیے مفید ہے۔ کھجور کی تاثیر گرم ہے، لہٰذا ایک وقت میں 5 عدد سے زیادہ کھجوریں نہ کھائیں۔ پرانی کھجوریں کھاتے وقت کھول کر اندر سے دیکھ لیجیے کیونکہ اس میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لال کیڑے ہوتے ہیں۔ بعض بیچنے والے چمکانے کے لیے سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، نیز مکھیوں کی بیٹ وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے، لہٰذا کھجور ہمیشہ دھو کر ہی استعمال کریں۔ بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔
اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو، انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ اپنے دل کی صحت بڑھانے کے لیے یہ کام لازمی کریں۔ تمباکو نوشی ترک کر دیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو، انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ چہرہ 60 سالوں تک جوان رہے گا۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ رات سوتے وقت دودھ پی کے فوری سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اس لیے دودھ پینے کے بعد کچھ چکر لگا لیا کریں تاکہ دودھ جلدی ہضم ہو جائے۔ سونف کو چباتے رہا کریں، آپ کے دانت کبھی ٹیڑھے نہیں ہوں گے۔ سوتے ہوئے منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کیا کریں کیونکہ جامن خشک ہوتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے گیس دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں تو وہ گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو تو وہ کبھی بھی کیلا استعمال نہ کریں۔ سخاوت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو تم تقسیم کرو گے تمہارے پاس اس کی فراوانی ضرور ہوگی، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو یا پھر محبت ہو۔ خوش رہا کرو، حالات بدلو۔ اگر حالات بدلنے کا قدرت نہیں رکھتے تو پھر حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا کیا کریں کیونکہ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو استغفار پڑھنے سے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ رات کے وقت خواب میں گھوڑا نظر آنے کی تعبیر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے یا کوئی بڑا انعام ملنے والا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ روز رات کو آنکھوں میں ڈال کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا پیاز ہمیشہ دوپہر میں کھائیں کیونکہ اگر آپ شام کے وقت کچے پیاز کا استعمال کریں گے تو اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے اگر پودینے کے چند پتے چبا لیے جائیں تو رات کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر نزلہ زکام سے آرام نہ آ رہا ہو تو فوری آرام کے لیے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران عورتیں اکثر کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ خواتین اگر ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی جلد سفید و ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرے پر گلو آتی ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے ہمیشہ دودھ کو ٹھنڈا کر کے پئیں۔ چہرے پر سے جھریاں اور کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے مرغی کے پروں کو لے کر روزانہ اپنی گالوں پر ملیں۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کے مریض ہوں وہ آڑو کھایا کریں، اس سے دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ بیماریوں سے بچاؤ کی 5 غذائیں۔ نمبر 1، کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، دہی قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، کشمش ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، لہسن گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ نمبر 5، ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے حافظہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ شہد میں ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نیکیوں کو خفیہ رکھتے ہو ویسے ہی مصیبتوں اور آزمائشوں کو بھی چھپاؤ۔
کیونکہ ان پر صبر اور راضی رہنا بھی عظیم ترین نیکیوں میں سے ہے۔ اپنے غم و دکھ کی شکایت ہر کسی سے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ناشکرے بندے محسوس ہونے لگو۔ اپنے غم صرف اللہ کے سامنے رکھو، اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوحرام بھی مچا ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اپنے راز کسی کے سپرد نہ کرو، ورنہ اس طرح تم خود اپنے خوف کے قیدی بن جاؤ گے۔ بادام باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کن ذہنی سے نجات ملتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ نہار منہ کھا لو۔ اجوا کھجور کھانے والے سرطان اور ذیابیطس جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان میں دل اور آنکھوں کو صحت مند رکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، جبکہ یہ دل کی شریانیں سکڑنے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ کھجور میں موجود آئلہ فائبر مواد کی وجہ سے یہ سونے کے وقت ایک بہترین ناشتہ ہے۔ فائبر کو ہضم ہونے میں وقت زیادہ لگتا ہے، جو آپ کو پیٹ بھرے رہنے اور آدھی رات کی بھوک کو دور رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کھجور فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور اس میں قدرتی شکر زیادہ ہوتی ہے۔ فائبر اور شوگر کا یہ جوڑا بلڈ پریشر میں آہستہ آہستہ اضافے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ آپ کو جلد ہی کریش ہوئے بغیر توانائی محسوس کرنے میں مدد ملے۔ سفید آٹا کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ آم کا جوس مت پیو، ورنہ یوروکیسٹ کی بیماری ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ دماغ کی گرمی ہو تو تربوز کھایا کرو۔ کھجور میں کچھ ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بالوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جیسے کہ وٹامن سی، یہ بالوں کی نشوونما کو براہ راست بڑھاتے ہیں۔ تاہم کھجور کو غذائیت سے بھرپور غذا میں بالوں کے لیے صحت مند کھانوں کے ساتھ شامل کرنے سے بالوں کی مجموعی صحت میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرے کا رس پی لیں تو وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ زیادہ پانی پینے سے بھی تھکاوٹ کم ہوگی۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیے، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ پانی کم پیتے ہیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ اچار کھانے سے پہلے اسبغول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ نہار منہ روزانہ کھجورے کھانے سے 18 سال جیسی طاقت برقرار رہے گی۔ دانتوں کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، درد دور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلی ہی فرصت میں بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں۔ انگور آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اور یہ گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہے گا اور خون کی روانی بہتر ہوگی۔ جن لوگوں کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے وہ بادام کا استعمال خوب کریں، اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، دبلی پتلی رہیں گی۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جو انسان روزانہ صبح اٹھ کر 7 عدد اجوا کھجورے کھاتا ہے، اس پر جادو اثر نہیں کرتا اور اس کا معدہ درست رہتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے ایسا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ آبادی ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل اجزاء خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھا کریں، پیر مضبوط ہو جاتے ہیں، اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ الٹی متلی یا پھر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھانے سے آرام آ جائے گا۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کریں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو آلو زیادہ کھائے گا اس کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو ایک ہی سانس میں پانی پینے کا عادی ہے
وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ نہار میں بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔